اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی جان لیوا بیماری سے متعلق جس میں ہم سب مبتلا ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس لا علاج بیماری کی طرف ہم بڑے مزے سے اور بڑی سرعت سے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس بیماری کا تعلق دراصل جسم سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے ہمارے روح سے، یعنی جی روحانی بیماری۔ جی ہاں، ایک روحانی بیماری جو جسمانی بیماریوں سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اس بیماری کا ذکر قرآن میں موجود ہے جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہے۔ ہم نے کئی بار قرآن ختم کیے ہیں، کئی بار قرآن پڑھے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، کئی بار قرآن ہم نے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھے ہیں، لیکن اس بیماری سے ابھی بھی ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کہ جس بیماری کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور بہت خطرناک بیماری اور جان لیوا بیماری ہے اور روحانی بیماری ہے، اس سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی وہ بیماری کیا ہے۔ جی ہاں، اس بیماری کا تعلق ہے لوگوں کی عزت اور آبرو سے۔ آپ چلتے ہیں قرآن کی طرف کہ قرآن میں ایک گناہ ہے ایک گناہ کا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے، اپنے محبوب ترین رسول سے فرماتا ہے کہ اگر کوئی اس گناہ کو انجام دیتا ہے، جس کا ذکر ہم کریں گے بعد میں، اگر کوئی، اے رسول، اگر کوئی اس گناہ کو انجام دیتا ہے تو میں خدا اسے نہیں بخشوں گا۔ کیا فرما رہا ہے اپنے محبوب ترین رسول سے کہ اگر کوئی اس گناہ کو انجام دیتا ہے تو میں اسے نہیں بخشوں گا، اگر تم 70 بار بھی ان کی استغفار کے لیے، ان کی بخشش کے لیے سفارش کرو گے، اللہ اکبر، تب بھی میں نہیں معاف کروں گا۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ اللہ کے محبوب ترین رسول سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے رسول، اگر تم بھی ان کے لیے 70 بار استغفار کرو گے نا، طلب مغفرت کرو گے، ان کے لیے سفارش کرو گے، تو بھی میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا کون سا گناہ ہے کہ رسول خدا بھی سفارش کرے ان کے لیے، وہ بھی 70 بار سفارش کرے اور طلب مغفرت کرے، پھر بھی اللہ اسے نہیں بخشے گا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ سوائے شرک کے سوا سارے گناہ جو ہے وہ بخشے جائیں گے، استغفار کرنے سے، طلب مغفرت کرنے سے، ندامت کے آنسو بہانے سے معاف ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے گا کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ لیکن آخر کون سا گناہ ہے کہ جسے اللہ معاف نہیں کرتا، اور اللہ اپنے محبوب ترین بندے کو، اپنے محبوب ترین رسول کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول، تم بھی اگر 70 بار بھی استغفار کرو گے نا ان کے لیے، تمہیں بھی میں نہیں بخشوں گا۔ اس قدر سخت گناہ آخر وہ کیا ہے؟ قرآن میں ایک ایسا گناہ کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ رسول، اگر کوئی اس گناہ کو انجام دے اور 70 بار بھی تم ان کے لیے استغفار کرو گے تو بھی میں اسے نہیں بخشوں گا۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس گناہ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب انجام دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ کچھ لوگ انجام دیتے ہوں گے یا کچھ لوگ اس گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ ہم سب اس گناہ کے مرتکب ہیں، ہم سب اس گناہ کو بڑے ہی انجوائے کرتے ہوئے جو ہے انجام دیتے ہیں۔ آئیے اس گناہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ مؤمنین کی مالی حالت بہت ہی ابتر تھی۔ ظاہر سے بات ہے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے مکے میں، صحیح ہے، اس میں تاجر بھی شامل تھے کیونکہ مکے میں رہنے والے لوگوں کے جو گزر بسر جو ہوتے تھے وہ تجارت پر ہوتے تھے، وہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، اور آپ جو جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، مدینہ ہے، سب سرسبز و شاداب ہے، لیکن مکے میں کچھ بھی نہیں ہے پہاڑی کے علاوہ، صحیح ہے۔ تو وہ جو اسلام کے لیے جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے آیا تو انہوں نے بہت سخت حالات دیکھے، یہاں تک کہ بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھے۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں پر کچھ جو ہے وہ مہاجرین بیٹھتے تھے اور باقی جو ہے بھائی ان کو کھانا پینا دیتے تھے، ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی۔ تو بہت کم انفاق کرتے تھے، انفاق کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ اوائل اسلام میں بہت سختی کا سامنا کرنا پڑا، سختیوں کا، جنگ بدر کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا اس کے لیے، ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کے حوالے سے اور لشکر کے حوالے سے اور ساز و سامان کے حوالے سے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت تھی، انفاق کے لیے رسول اللہ نے کہا۔ تو ان بیچاروں کے پاس تو ہی دستی کی وجہ سے اور تنگ دستی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں جو انفاق کرے۔ تو انفاق کے لیے تو بعض دیگر جو ہے زیادہ انفاق کرنے والے تھے، صحیح ہے، تو وہ جو زیادہ انفاق کرنے والے تھے وہ ان مؤمنین کا مذاق اڑاتے تھے کہ جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، صحیح ہے، مسخرہ کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیا دیا ہے اور یہ کیا دے رہے ہیں، اس طرح سے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان کا یہ عمل خدا کو اتنا برا لگا اور اتنا ناپسندیدہ لگا کہ آیت نازل فرمائی اللہ نے کہ جس میں رسول اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 79۔ وہ لوگ جو فرمان بردار مؤمنین کی عیب جوئی کرتی ہیں، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو فرمان بردار، میرے اطاعت گزار
وہ غریب مومنین کی عیب جوئی کرتے ہیں ان کے انفاق کی کمی کی وجہ سے، یعنی وہ انفاق کم کرتے ہیں اس لیے ان کو دیکھ کر وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ آگے والے فرما رہے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں کہ ان نادار مومنین پر ہنستے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، سخر اللہ منہم، ہاں، کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان مومنین کے مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ، آگے کیا فرمانے آیت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ سخت ترین عذاب ہے۔ اب اندازہ کریں کہ مذاق اڑانے والے کوئی کافر مشرک نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ بلکہ وہ بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی انہیں کے ساتھ شامل ہے، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اور اپنے پیسے تو دولت پر اور زیادہ انفاق پر وہ جو ہے وہ غرور کر رہا ہوتا ہے، تکبر کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے کتنا دیا رسول اللہ کو اور اسلام کے لیے، اور تم نے کیا دیا۔ صحیح ہے، ظاہراً تو وہ خیر خواہ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے نظر میں یہ لوگ عذاب کے مستحق ہے، سخت ترین عذاب کے مستحق، اور اتنا زیادہ غصہ ہے اللہ پر، اللہ کا ان پر اتنا زیادہ غصہ ہے، اور اتنا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول تم ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کرو گے نا تو بھی میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ تو اس کے بعد والی آیت میں نا اپنے رسول سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله منهم، سورہ توبہ کی 80 نمبر آیت، کہ ایک دھمکی آمیز لہجے میں، عجیب بات ہے، دیکھو ہر جگہ پر رسول اللہ سے بہت پیار محبت سے اللہ نے کیا فرمایا ہے، مخاطب فرمایا ہے، کہیں پر طٰہٰ، کہیں پر یاسین، کہیں پر یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں پر اے میرے حبیب، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے محبوب، یعنی ہر جگہ پر اپنے حبیب کو بہت خوبصورت الفاظ میں، بہت پیار بھرے انداز میں جو ہے وہ مخاطب فرمایا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں دھمکی آمیز کہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے طلب مغفرت کریں اے رسول، سفارش کرو ان کے لیے یا نہ کرو، حتیٰ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی سفارش کرو گے میں انہیں نہیں بخشوں گا، ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ کسے معافی نہیں ملیں گی؟ ان لوگوں کو جو یلمزون المتطوعین، تنگ دست توحید دست مومنین کے عیب جوئی کرتے ہیں، اور دوسرا فیسخرون منہم، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر، ذرا اپنے بارے میں سوچتے ہیں، یہ تو قرآن صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو انفاق کم کرنے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ صحیح، وہ جو سخت ترین عذاب کا اللہ نے بتایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو صرف وہاں پر عذاب وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم دن رات میں کتنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے جاننے والے، اپنے پہچاننے والے، یا سوشل میڈیا پر دیکھیں پوری دنیا اس وقت جو ہے نا گلوبل اس میں ایک چھوٹے سے جو ہے بال کی مانند ہو گئی کہ ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ میں اس مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے آپ سفر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں کا مذاق اڑا کر انجوائے کرتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ اور اس طرح کے، جس میں صرف مذاق کی ویڈیو ہوتے، فنی ویڈیوز ہوتے، تو اس میں ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کی عیب جوئی کر کے، کسی کا دل دکھا کے، کسی کو شرمندہ کر کے ہم انجوائے کر رہے ہوتے، نہیں معلوم کتنے ایسے لوگ جو ہے نا کتنے ایسے گناہ کر کے ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے آگے فارورڈ کر دیا، ہم نے دیکھا، ہم ہنسے، ہم نے کسی اور کو دکھا دیا، ہمیں پتہ نہیں کہ جس بندے کے بارے میں، جس بندی کے بارے میں ہم جو ویڈیو دوسروں تک دکھا رہے ہیں، دوسروں کو شیئر کر رہے ہیں، وہ اس چیز سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں ہم اس کا ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اور کتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں ہر دوسری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دیں گے فنی ملیں گی، اور سارے ٹرینڈ پر جو ہے فنی ویڈیو ہی چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو ڈرا کے، کسی کو رلا کے، کسی کی بے عزتی کر کے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، ان کی عزت حرمت کا جنازہ نکال کر لوگوں کو ہنسا دیا جاتا ہے۔ اس سنگین اور خطرناک ترین گناہ کو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اسے انجوائے کرتے ہیں اور آگے لوگوں کو بھی سینڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں تاکہ مزید لوگوں کو ہنسایا جائے، وہ بھی ہنسے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ اس عمل سے کسی کا دل دکھا ہوگا، کسی کی عزت نفس مجروح ہوئے ہوگی، اور تو اور آج کل کتنی ایسی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، ان میں سے کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر ان کی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی، صحیح ہے، کوئی ایپ جو ہے وہ ظاہر ہوگا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور بدنامی سے بچنے کے لیے اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل وعیال، اپنے رشتہ دار اور دوستوں سے وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ بتائیے کہ اس کا گناہ کس کے گردن پر جائے گا؟ کتنے ایسے ویڈیوز ہم نے بھیج دیے ہوں گے کہ جنہوں نے خودکشیاں کی ہوں گی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے شیئر کرنے کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ خودکشی کی ہو، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہو؟
اندازہ لگائیں کہ کس قدر خوفناک گناہ ہے جس پہ ہم مبتلا ہے۔ ہم سب ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے مرتکب ہے اس گناہ کو کرنے میں، اور انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر ان باتوں کو مختصر کر کے میں اگر بیان کروں آپ کو، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگوں کی آبرو کا خیال نہیں رکھتا، ان کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، اسے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو لوگوں کی عزت کتنی پیاری ہے، لوگوں کی آبرو اور عزت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ لائن ہے، بس یہ ریڈ لائن ہے، اس کو آپ کراس نہ کریں۔ جو کوئی اسے کراس کرے گا وہ عذاب الہی کا مستحق قرار پائے گا۔ اب آئیے سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز کی بنیاد پر ہم سینکڑوں فنی کلپس دیکھتے ہیں، اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، جس میں کسی بیچارے کی بے عزتی ہو رہی ہے، کسی کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر جو ہے ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، پھر اس ویڈیو کو آگے ہم بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ وہ شخص راضی ہے یا نہیں جس کے بارے میں ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ بندہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کو کتنا عزیز ہوگا۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی عزت کیا ہے، کیونکہ کسی کی شکل اور کپڑوں سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ صرف وہی ذات جانتی ہے کہ کون اللہ والا ہے، کون اللہ کے قریب ہے یا نہیں۔ ہم تو لوگوں کے ظاہری شکل و صورت اور کپڑوں سے اندازہ لگاتے ہیں نا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، لیکن اللہ کے ہاں معیارات کچھ الگ ہے۔ لہٰذا اس چیز کی اہمیت اور حساسیت کو جانیں کہ ہماری ان حرکتوں سے کتنوں کے دل لکھے ہوں گے، کتنے گھر جو ہے وہ اجڑے ہوں گے، کتنے خاندان اجڑ گئے ہوں گے، کتنے رشتے برباد ہو گئے ہوں گے، کتنے لوگ اپنوں کی نظروں سے گرے ہوں گے، اور شرمندگی اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے کتنوں نے خودکشی کی ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ یہ حق الناس میں آتا ہے، خطرناک ترین ہے۔ حق الناس اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور حق الناس کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے پاس ایک انسان کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اللہ کس قدر اللہ جو ہے نا انسان کو عزت عطا کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں اتنا انسان کے لیے عظمت اور مقام حاصل ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کر دوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں ایک انسان کی عزت کس قدر جو ہے وہ عظمت اور مقام جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے اللہ کے پاس۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مومن کو دکھ پہنچانا یا اس کی بے عزتی کرنا خانہ کعبہ کو کئی بار ڈھانے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ زیادہ سے زیادہ ہنسی مذاق، اب اس حدیث سے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انسان کی حرمت اور انسان کی عظمت اور مقام اللہ نے کس قدر زیادہ رکھا ہے، کہ اپنے گھر کو ڈھانے سے بھی زیادہ جو ہے وہ گناہ ہے اس بندے کے لیے کہ جس نے کسی مومن کی کیا کی، عزت آبرو کی خیال اس نے نہیں کیا اس کا، اور اس کی عزت کو تار تار کیا۔ اب یہ آپ کو بھی بتا چلوں کہ زیادہ ہنسی مذاق سے کیا ہوتا ہے، انسان کی عزت ہمیشہ ختم ہوتی ہے اور ہمیشہ خراب ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے انسان اپنی عزت کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ قابل مذمت عمل ہے جس سے انسان سخت دل بھی ہو سکتا ہے اور لاپرواہ بھی بن جاتا ہے، اس کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتا، دوسروں کی عزت کی بھی خیال نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس سے بچیں، اس کو اپنا جو ہے وہ اپنی عادت نہ بنائیں، کیونکہ کسی پر ہنسنے اور کسی کو ہنسانے میں بھی بڑا فرق ہے۔ کیونکہ ہم لوگ ہر وقت دوسروں پر ہنستے ہیں، کسی کو ہنسانے کے بجائے ہم سارا زور کس پر لگاتے ہیں، کسی پر ہنسے، اور کسی کی کوئی عادت کو، کسی کے کپڑے پر، کسی کی شکل پر، کسی کی بات پر، یعنی سب کچھ ہم جو ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی تذلیل ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل اسلام نے ہر چیز کی دراصل حدود بیان کیے ہیں، قیود بیان کی ہیں۔ اس کا ایک حدیث میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ فرزند رسول فرماتے ہیں کہ خدا کو وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے فحش اور گندی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے، یعنی کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگ پسند ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں کہ جس میں تمام تر قوانین کو خیال رکھ کر کہ جس سے کسی کی بے عزتی نہ ہو اور فحش اور گندی باتیں نہ ہو۔ تو یہ جو عمل ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ عمل مستحسن عمل ہے، یہ قابل جو ہے وہ تعریف عمل ہے۔ اس ہنسانے سے کسی کی عزت خراب نہ ہو، مثلا کسی کی تذلیل نہ ہو، کوئی گالم گلوچ نہ ہو، تو یہ پسندیدہ عمل ہے اسلام کے یہاں۔ اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن مسئلہ کیا ہے، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل جب تک کسی کی عزت کو تار تار نہ کریں اور جب تک دبا کر کسی کی بے عزتی نہ کریں نا، کسی کی آبرو ریزی نہ کریں، اس وقت تک تو مزہ ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی شو میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے باقاعدہ طور پر بلایا جاتا ہے مہمان کے طور پر، ان لوگوں کو جن کو اپنی عزت بھی پیاری نہیں ہے اور دوسروں کی عزت۔ اب جس بندے کو اپنی عزت پیاری نہ ہو، اس کے نظر میں اپنا کوئی مقام ہی نہ ہو، تو وہ دوسرے کے سامنے والے کی عزت رکھے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اب دیکھیں کیسے ہنساتے کیسے ہیں، وہاں پر وہیں پر موجود لوگ ہوتے ہیں، آڈینس ہوتے ہیں یا مہمان ہوتے ہیں یا ہوسٹ ہوتا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تمام تر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ لاتے ہیں، اور پتہ نہیں فحش باتیں ہوتی ہے، گندی باتیں ہوتی ہے، پوری دنیا میں لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ جن کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، اور اپنے اوپر بھی ہنس رہے ہیں اور دوسروں کو ہنسنے کی بھی اجازت دے رہے ہیں۔ مطلب جو مقام اللہ نے انسان کے لیے رکھا تھا، ہم نے اسے اپنے پیروں تیرے رون کر گویا اللہ کو بتا دیا کہ آپ نے جو مقام رکھا تھا اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ہنسنا ہے، ہنسانا ہے، ہم نے انجوائے کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے اتنا مقام عطا کیا بندے کو کہ اللہ کو نہیں پسند
کہ اس کا بندہ جو ہے وہ اس کے بندے کی آبرو ریزی ہو، اس کی بے عزتی ہو، اور اللہ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ ہر گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے یہ، کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی 70 بار بھی استغفار کرو گے میں تمہیں نہیں بخشوں گا. اللہ یہ دھمکی دے رہا ہے اپنے نبی کو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ مقام اپنے پاس رکھیں، ہماری عزت اور ہماری ذلیل جو ہے وہ ختم ہونے دیں. سوشل میڈیا پر کتنی ایسی ویڈیوز ہیں جن میں غریب، نادار، بزرگ خواتین، مردوں کو کس قدر ذلیل کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے اس کے پیچھے رکھ کر جو ہے موٹر کے پیچھے رکھ کر اس کو ریس دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ بوڑھا جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. اس کو کبھی جو ہے وہ چارپائی پر بٹھا کر اس کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے، کہیں پر جو ہے پٹاخہ رکھ کر ان کو ڈرا کر ان کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے، تاکہ وہ دنیا تک جو ہے پوری دنیا تک جائیں وہ ویڈیو، ان کی تذلیل ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں کچھ ان کو پیسے مل جائیں، ویوز مل جائیں. اور وہ بیچارے اس بات کی آپ کو اجازت دیں گے کہ لوگ ان کی تذلیل ہوتے ہوئے دیکھیں؟ اب اندازہ لگائیں کل قیامت کے دن وہ آ کر سب کا گریباں پکڑے گا اور یہ کہے گا، پوچھے گا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا، کیونکہ وہ کل کا دن جو ہے وہ مالک یوم الدین، اللہ اس دن کا مالک ہے. اور اللہ کے حضور ہم نے جانا ہے یہ جو عمل ہم کرتے ہیں یہ حرام ہے، اور اس سے بننے والا پیسہ بھی حرام ہے، اور دنیا و آخرت دونوں میں اس کے لیے رسوائی اور سخت ترین جو ہے وہ عذاب ہے. کب تک ہم دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور جانا ہی ہے، یہ سب کو پتہ ہے. پھر سخت عذاب ہی اس کے استقبال کرے گا. اللہ عدالت سے کام لے گا، ظالم کو اس کا عذاب، جو کچھ اس نے ظلم کیا، اور بہترین طریقے سے عدالت برپا کریں گے. اور جو مظلوم ہوگا اس پر جتنا ظلم ہوگا اس کی جو جزا ہوگی، اس کو ملنے والے ہوگا اس کو ملیں گے، اور جو ظالم ہوگا اس کو جہنم میں، اور مظلوم کو جو ہے وہ اس کی جزا مل کر رہیں گی، کیونکہ خداوند متعال مالک یوم الدین ہے. کوئی بھی اس سے راہ فرار حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی حکومت سے بھاگنا ناممکن ہے. اللہ ہم سب کو اس برائی سے بچنے اور دوسروں کو بھی اس برائی سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ.